مکہ اور مدینہ شریف کی حاضری کے بعد واپسی ہو گئی ہے۔ جب آپ وہ کفن کی طرح کا جو احرام باندھ لیتے ہیں نا، جو دو چادریں ہیں، وہ معمولی سامان لے کے مسافر بن جاتا ہے۔ آلدو کے بہت اچھے ہوٹلز ہیں، رہائشیں ہیں، پچھلے سال بھی ہم گئے تھے، اس سال بھی گئے، تو یہی کیفیت وہاں رہتی ہے۔ ہر نماز کے بعد وہ جو نماز جنازہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹی وی۔ مکہ اور مدینہ شریف کی حاضری کے بعد واپسی ہو گئی ہے۔ پہلے دن یہاں آ کے ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ایک عجیب و غریب نظارہ ہے، ایک وہ دنیا ہے جہاں آپ چلے جائیں تو پوری دنیا بھول جاتی ہے، کوئی غم کوئی فکر رہتا ہی نہیں ہے کسی قسم کا۔ اور جب یہاں ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ساتھ سے شاید ہم نے یہ آسمان ہم نے ہی اٹھایا ہوا ہے۔ مطلب جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کاک سے اولے ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کھیل ہے۔ اور خاص طور پہ جب آپ وہ کفن کی طرح کا جو احرام باندھ لیتے ہیں نا، جو دو چادریں ہیں، تو اس کے بعد تو بالکل دنیا کی کوئی حیثیت اور اہمیت رہ ہی نہیں جاتی۔ اور آپ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جب وہ وہاں پہ آپ طواف کرتے ہیں تو ایک عجیب و غریب کیفیت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے۔ انسان اللہ نے بہت بڑی مخلوق بنائی ہے، ایک بڑا اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اور جب وہ اور پھر جو یہ ریچولز ہیں، جتنی عبادات اس طرح کی ہیں، حج عمرہ وغیرہ، جب یہاں اس سچویشن میں بندہ ڈھلتا ہے نا، تو پھر ایک عجیب و غریب سی کیفیت ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، یہ بنیادی جو ہے نا، یہ پھر بندہ سر انجام دے دیتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے گھر سے کوئی معمولی سامان لے کے مسافر بن جاتا ہے، آلدو کے بہت اچھے ہوٹلز ہیں، رہائشیں ہیں، فیسلٹیز ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جب اس کیفیت سے گزرتا ہے تو اس کے اوپر ایک اور ہی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور وہ کس طرح سے اس کے حکم کے اوپر انسان جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور خاص طور پہ حرمین شرفین میں جا کے جو کیفیت انسان کو ملتی ہے، اور جہاں دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں وہ ایک خاص ہی عقیدت اور محبت اور خلوص کے ساتھ وہاں آتے ہیں، یعنی دنیا بھر کے لوگ جو ہیں وہاں ایک جگہ موجود ہوتے ہیں، اور سب کی جو کیفیت ہے وہ ایک ایسی ناقابل بیان ہے۔ ایک دوسرے کے لیے اہمیت، ایک دوسرے کے لیے محبت، ایک دوسرے کے لیے مہربانی، سہولت، آسانی فراہم کرتا ہوا ہر کوئی نظر آتا ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ کندھا کھہ جائے تو وہ مڑ کے وہ باقاعدہ اس چیز کا جو ہے نا وہ اظہار کرتا ہے کہ مجھے معاف کیجیے گا، یا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو آپ آگے سے مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیں، عام طور پہ اس طرح کی کیفیت ہوتی نہیں ہے۔ دھکا لگ جائے تو بندہ دوسرے کو کہتا ہے ابھی تمہیں کیا مسئلہ ہے دھکا لگ گیا تو، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے۔ اچھا، یہ ساری جو اگر دین کو صحیح طرح سے آپ سمجھیں، اپلائی کریں، اس کیفیات اور صورتحال سے گزر کے آپ آگے جائیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت دین اسلام ہمیں دیا ہے۔ اور مکہ اور مدینہ شریف میں جب آپ جائیں تو پھر تو بندہ بڑا پریولیج محسوس کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا صحیح معنوں میں جو پریولیج ہے وہ اور برتری ہے، وہ ان دونوں جگہ پہ جانے سے ہے۔ یہ تو پچھلے سال بھی ہم گئے تھے، اس سال بھی گئے، تو یہی کیفیت وہاں رہتی ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا خوش قسمت انسان بنایا ہے کہ ہمیں ایک عین فطرت کے مطابق ایک دین دیا ہے، عین خوبصورت عبادات دی ہیں، خوبصورت جو ہے نا ہمیں کتاب دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، وہ دیا ہے کہ اگر آپ اس کا مطالعہ اور مشاہدہ کر لیں، زندگی کے کسی مقام میں آپ پیچھے نہیں رہ سکتے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہوا کہ جب ہم نے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے اس کو نظر انداز کیا تو ہماری کوئی ویلیو اور حیثیت دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہ ہمارا کوئی ویٹیج ہے، نہ ہماری کوئی حیثیت، نہ ہماری کوئی بات ہے، ٹھیک ہے؟ جو وہ ہمارے اسلاف تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، جو اصل میں جس معنی، مقصد اور جس ایمان کی روشنی کے اندر وہ کام کر رہے تھے نا، اسی وجہ سے وہ دنیا میں جو ہے نا وہ مقبول تھے، اور دنیا میں ان کا وحشت، دبدبہ، روب اور یہ سارا تھا۔ یہ بنیادی صورت یہ ہے، جب آپ ایمان کے لیول سے کمزور ہو جائیں تو پھر آپ کی کوئی حیثیت نہیں، اور اگر آپ قرآن اور حدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ کمال ہی ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت علامہ اقبال تھے۔ تو اب دیکھیں نا، آپ نے قرآن پاک کو اپنے شعروں کے ذریعے لوگوں تک ایسے انٹروڈیوس کرایا کہ وہ کمال ہو گیا۔ آج بھی اگر آپ نے علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھے تو اس میں ایک نظر آتا ہے کہ پیچھے جو ایک
ایک جو محرک فورس ہے وہ دین ہے، وہ مسلمانوں کی وہ عظمت کی بات کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر. اور پھر وہ ویسٹ میں بہت گئے اور ویسٹ میں جا کے انہوں نے ان کے مسائل اور پریشانیاں اور ان کی لمیٹیشنز اور ان کی جو دینی لگاؤ اور رجحان تھا وہ دیکھا، تو وہ بالکل اس بات پہ پہنچ گئے کہ ایک ہو مسلم اگر حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاش اگر، کہ بھئی مسلمان کو اللہ نے وہ حیثیت اور مقام دیا ہے کہ اگر وہ ایک ہو جائیں، انہیں ایک یونٹی آ جائے. اور وہاں پہ مکہ مدینہ شریف کے اندر جا کے آپ کو یونٹی نظر آئے گی، نمازوں میں، رہن سہن میں، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے میں، ہر جگہ آپ کو یونٹی نظر آئے گی. لگے گا کہ یہ وہ ایک شہر ہے جس میں مسلمانوں کا جشن ہے جو کہ جاری ہے. ہر مہینے ملینز کے اندر لوگ آتے ہیں اور اگلے مہینے اگلے ملینز لوگ آئے ہوتے ہیں. آپ کمال آپ تصور نہیں کر سکتے وہاں پہ. اور ہر کوئی جو ہے وہ اتنے خوبصورت دل کے ساتھ آتا ہے، اتنے خوبصورت جذبات کے ساتھ آتا ہے کہ بندے کو اپنا جو ایمان ہے وہ کم نظر آتا ہے، اور اس کی جو خلوص، عقیدت، محبت، عمل اپنے سے بھاری لگتا ہے. کوئی دوسرے کو دین نہیں سکھا رہا وہاں، وہ یہ ان چیزوں سے ہی ماورا ہے. جو کوئی پڑھ رہا ہے، جو کوئی جس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے، جس طرح سے اس کا یہ سبجیکٹ ہے ہی نہیں. دا مومنٹ آپ پاکستان میں آتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کا دین سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں کوئی کسی کا دین نہیں سیدھا کر رہا. سادہ آسان ایک لگژری کی طرح کی نماز ہے. ہمارے ہاں تو بوجھ بنا دیا گیا نا نماز کو کہ عشاء کی نماز میں 17 نہیں پڑھتے، 17 پڑھیں آپ. حالانکہ کئی دین کی کتابوں میں 17 کا ذکر نہیں ہے، لوگوں نے خود پاس ڈال دیا. آپ تو آسان دین ہے وہاں پہ. ہاں ایک اور جو خوبصورت ہے کہ ہر نماز کے بعد وہ جو نماز جنازہ کا اہتمام ہوتا ہے، وہ پھر ملی وحدت، یہ جو ہماری جو امہ کی وحدت ہے وہ وہاں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ وہاں پہ غائبانہ نماز جنازہ ہوتا ہے لوگوں کا. کچھ لوگوں کے وہاں کے مقامی لوگ بھی جنازہ کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو وہ ہر نماز کے بعد جنازہ پوری جو وہاں کھڑے ہو کے مسلمان دنیا وہ اپنے ان مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں کہ جو گزر گئے ہیں، جو فوت گئے. اب اچھا پھر دو چیزیں وہاں پہ مجھے بڑی ایک ایسی لگیں جن کو عام طور پہ ہم نہیں دیکھتے. ایک تو بے سر و سامانی کہ آپ کفن کے انداز میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور آپ لبیک اللہم لبیک کرتے ہوئے جا رہے ہیں. دوسری بات کہ آپ ہر نماز میں جنازہ پڑھ رہے ہیں. یعنی ہمیں تو یہ جنازہ وغیرہ تو ہمیں بھولا ہوتا ہے، مرنا تو بھولا ہی ہوتا ہے، لیکن وہاں ہر لمحے یاد ہے کہ یہ بھی ایک مرحلہ ہے انسان کی زندگی میں درپیش آنا ہے. وہ کسی کے ساتھ جب آئے اس کا وقت ہوگا. تو بہت ساری یادیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، گھنٹوں ہو سکتی ہیں. اس کو ایپیسوڈ میں ہم کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. مختلف ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کے سامنے یہ پورا بیان کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور کچھ باتیں یاد کریں گے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.